بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہ جل شانہ نے ہمیں بڑی نعمتیں عطا فرمائی، بڑی نعمتیں عطا فرمائی. اس موضوع میں میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں. بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک خامی ہے، سب میں پائی جاتی ہے. کیا دیندار، کیا دنیا دار، کیا عالم، کیا جاہل، کیا مرد، کیا عورت، کیا غریب، کیا امیر، انہیں لوگوں کی چیزیں اچھی لگتی ہے اور اپنی چیزوں کی حیثیت نظر نہیں آتی. دوسرے کی آنکھ بھی بڑی لگتی ہے، دوسرے کا گھر بھی بڑا نظر آتا ہے، دوسرے کے کپڑے بھی اچھے لگتے ہیں، دوسرے کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور جو اللہ نے اسے دیا اسے اچھا نہیں لگتا. یا جو خوبیاں اپنے اندر ہیں وہ تو ایک سائڈ پہ پھینک دو، جو کوئی کمی ہے بس وہ دیکھو جی یہ بھی کمی ہے، اس کے پاس یہ بھی کمی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کا ناشکرا بنا دیا. شکر گزاری کی بجائے ناشکری آ گئی، اور نا امیدی آ گئی، نا مرادی آ گئی، اور ہم اس کی وجہ سے حسد کا شکار. مومن دو چیزیں ہوتی ہیں، مومن کے دو آپشنز ہوتے ہیں، ایک رشک، ایک حسد. یہ صرف نیت کا فرق ہے. ایک میں اجر مل جائے گا، دوسرے میں بیڑا غرق ہو جائے گا. رشک کیا ہے کہ آپ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھیں، کسی کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھیں، تو آپ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو وہ اچھی لگے تو آپ نے اللہ پاک آپ نے سے دی ہے، اسے مبارک ہو، اللہ اسے اور دے، تو تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے اللہ تو مجھے بھی ہے. اب یہ ذرا سا ایک وہ ہے نیت کا. ایک تو آپ نے اس کے لیے دعا کر دی اور آپ کو اس کی برکت سے اس سے حسد کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات، اللہ نے آپ سے بھی مانگ لیا، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، یہ جس کو جو چاہے جیسا چاہے ویسا. ایک بات. دوسری بات، ہمارا ایک مزاج ایسا ہے کہ وہ یہ مزاج ہے کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے. سین پہ اندرون خانہ بغاوت، میں لفظ بغاوت استعمال کر رہا ہوں. یہ جو حسد ہے نا یہ بغاوت ہے اللہ سے. بھئی ہمیں کیا پتا، بظاہر ایک آدمی گاڑی پہ بیٹھا ہے، 2 کروڑ کی گاڑی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار اس کے پاس اتنی گاڑی ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. اور آپ کے سامنے گاڑی رکتی ہے، بندہ باہر نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کو ٹانگے ہی کوئی نہیں. آپ نے جو پہلے گاڑی دیکھ کے تو اللہ کو مایوسی سنا دی، اسے 2 کروڑ کی گاڑی دی ہے، مجھے 50,000 کا موٹر سائیکل بھی نہیں دیا. لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو بیساکھیوں کے ساتھ جب باہر نکلتا ہے نا تو آپ کو 2 کروڑ کی گاڑی ایک دفعہ کتنا نظر آئے گی. میری ٹانگیں ہیں، باتھ روم میں بھی خود جاتا ہوں، گھر میں خود جاتا ہوں، ہر جگہ خود پھر لیتا ہوں. یہ تو بیچارہ ہماری سوچ محدود، ہمارا دیکھنا محدود، ہمارا سمجھنا محدود، اور یہی وجہ ہے کہ ہم غلط فیصلے کرتے ہیں. میں ابھی سرخ اینک پہن لوں تو مجھے ہر چیز سرخ نظر آئے گی. میں اینک پیلی پہن لوں، یلو پہن لوں تو مجھے ہر چیز یلو نظر آئے گی. میں اگر اس کو گرین کر لوں تو ساری گرین. یہ جتنی پرابلمز ہے نا یہ ہمیں کیوں محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے ایک اینک پہنی ہوئی ہے. وہ تعصب کی اینک ہے، وہ تعصب کی اینک ہے. اس تعصب کی وجہ سے ہمیں سامنے ایسا نظر آتا ہے لیکن وہ بیسیکلی ایسا نہیں ہے. ایک آدمی ہے اس کی آنکھ میں موتیا آ جاتا ہے نا تو موتیا کی وجہ سے وہ صحیح دیکھ نہیں پاتا. تو اب وہ جب موتیا ہے تو وہ سامنے کہ یہ مجھے تو یہی نظر آتا ہے، میں تو تیرے تو آنکھوں میں موتیا ہے تو صحیح نظر آ ہی نہیں گا. یا بعض نظر کمزور ہو جاتی ہے تو دور میں صحیح نظر نہیں آتا، جھاولے یا کچھ چیزیں نظر آتی ہے تو آدمی پھر غلط ہی دیکھتا ہے نا تو پھر غلط ہی ڈسیزن کرتا ہے. ہماری زندگیاں بس ایسے ہی گزر رہی ہیں.
ہم نے زندگی کا مقصد جانوروں کی طرح بنا لیا ہے. پیدا ہوئے جانور تو پڑھتے تو نہیں ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھ لیتے ہیں اخلاق تربیت نام کی کوئی چیز ہمیں نہیں، نہ ہمارے اسکولس میں ہے نہ کالج میں نہیں، اسکولوں میں. اور ماں باپ کی تربیت نہیں ہوئی، بچوں کی خاک تربیت ہے. ماں کو مسائل ہی نہیں آئے، وہ بچی کو خاک مسائل سکھائے، اسے آتا ہی نہیں ہے، وہ کیا سکھائے. جہاں اتنی اتنی ڈگریوں کے ساتھ پہلا کلمہ ہی نہ آتا ہوتا، یاد ہی نہ آتی ہو، دعائیں قنوت نہیں آتی ہو، تو ان کے بچے جتنی بڑی ڈگریاں پا لینا، انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، انہیں تو پتہ ہی نہیں. پی ایچ ڈی کرنے والے کا باپ مر گیا تو قبر میں آ کے کہتا ہے ابا جی مجھے نہیں پتا میں نے یہاں کے کیا کرنا. اسے سکھایا ہی نہیں تھا. اسے تو کہا تھا کہ سب سے بڑی ڈگری پی ایچ ڈی ہے، بس دنیا میں کامیاب ہو گئے. لیکن مجھے آج بتائے کوئی کہ دنیا میں جانے والے کسی بندے دفن کرنے والے کے ساتھ اس کی ڈگریاں بھی گئی ہیں، کبھی اس کا لباس بھی گیا ہے، اس کی کار کوٹھی بھی گئی ہے، کسی عورت کے زیورات اور لباس بھی گئے ہیں، اس کے نخرے بکھرے بھی گئے ہیں. میں تو بعض عورتوں پہ حیران ہوتا ہوں، 70 سال کی ہوتی ہے، ان کا دماغ خراب ہوتا ہے، وہ 25 سال کی طرح لڑکیوں کی طرح رہنا چاہتی ہیں. بعض بیوائیں ہوتی ہیں، ان کے ایسے انداز ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ان کی شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا. کیا ہم نے جانوروں کی طرح نہیں بن گئے؟ ہم جانور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، لڑ بھی لیتے ہیں، چھین بھی لیتے ہیں، مکان بھی بنا لیتے ہیں اور مار بھی جاتے ہیں. بس ہماری زندگیاں بھی کچھ ایسا نقشہ چل رہا ہے. اگر آپ غور کریں تو سب کچھ ہمارے اندر وہی کچھ پایا ہے. اللہ اپنی معرفت دے دے، جسے پیدا کرنے والا شعور دے دے تجھے کیوں پیدا کیا ہے، تیرے آنے کا مقصد، تیرے رہنے کا مقصد، تیرے جانے کا مقصد، تیرا اثاثہ کیا ہے. تو دنیا میں جتنا مرضی کما لے، قبر سے باہر ہے، قبر کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا. اور تیرے ساتھ قبر میں جو جانے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں تجھے پتہ ہی نہیں. یہاں تو لائٹ چلی جائے تو یو پی ایس جنریٹر سولر قبر میں لائٹ کے انتظامات کہاں ہیں؟ کسی نے سیکھا ہوگا تو پتا ہوگا نا. دیکھے گا آدمی نے سولر نہیں لگایا، جنریٹر بھی نہیں ہے، یو پی ایس لائٹ بھی تو اندھیرا. اسی طرح جس نے اپنی قبر کا انتظام نہیں کیا وہاں بھی اندھیرا ہے. اور لائٹ جانے سے پہلے یہ انتظام کرنے پڑتے ہیں دنیا میں، اور مرنے سے پہلے یہ انتظام کرنے پڑتے ہیں اپنی قبر کی. قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے، جنت کے باغوں میں باغ بن جائے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے. معروف حد تک ہے. آج جو ریس لگی ہے نا، تو ریس کیا ہوتی ہے؟ مقابلہ ہوتا ہے، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے چلا جاؤں. میں آج ہماری اور دوستوں رشتے داروں کے ساتھ ریس کر دیا کہ کون دنیا میں آگے جاتا ہے، کون آگے جاتا ہے، کون زیادہ لے لیتا ہے، کون زیادہ جمع کرتا ہے، کس کی مہنگی گاڑی ہے، کس کا مکان بڑا ہے، کس کے پاس لباس مہنگا ہے، جیولری زیادہ ہے، میک اپ بہت اچھا ہے. ارے میت کو دیکھو، میت کو دیکھو، جب اسے پٹے پہ لٹایا جاتا ہے تو اس کا جسم ٹوٹل 100% ننگا کر دیا جاتا ہے. نہ اس کی انگوٹھی جاتی ہے، نہ اس کا ہار جاتا ہے، نہ اس کی چوڑیاں کڑے جاتے ہیں، نہ اس کا لباس جاتا ہے. اور لباس تو اترتا ہی نہیں، وہ کینچی سے کاٹ کے چیر کے پھاڑ کے پھینکا جاتا ہے. اللہ ہمیں اس کا شعور دے دے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی قبر کی فکر کو لے کے چلے. دنیا اللہ ہم سب کو اچھی دے. اور بنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ خود سکھاتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، کسی کا مقروض نہ کرے، کسی کے سامنے رسوا نہ کرے، کسی کے سامنے محتاج نہ کرے. یہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آخرت کی بھی کامیابی اور فکر نہ. ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے بچے عالی شان ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے، ہونے چاہیے، خواہش بھی ہونی چاہیے، کوشش کیا. لیکن تھوڑے سے بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے مسلمان بھی ہونے چاہیے، ان کی قبر بھی منور ہو،
اور ہم مر جائیں تو ہماری قبروں کا وہ نور بن جائے. آپ یقین مانیں ایک دفعہ ایک جنازہ تھا ایک بیوی کا، تو میں پڑھا رہا تھا، پڑھانا تھا، تو کافی بچے تھے، لڑکے لڑکیاں کافی تھے، اور اکثر تہجد گزار اور نیک سے سارے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی یہ بیوی چلی جا رہی ہے نا، جا رہی ہے، چلی گئی ہے نا، اب اس کی نمازیں بند ہو گئی، اس کے روزے ختم ہو گئے، اب عمرے پہ بھی نہیں جا سکتی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس نے جو پیچھے جن کی تربیت کر کے چھوڑ کے جا رہی ہے نا، ان کے 24 گھنٹے کے اعمال اس کی قبر میں روز اس کو جائیں. اگر اس کے 9 بچے ہیں، 9 5 45 نمازوں کا ثواب تو اس کی روز قبر میں جائے گا. یہ تو پیچھے نہیں کہ ہر روز پر جائے. بچوں کے عمرے، بچوں کے حج، بچوں کی زکات، بچوں کے صدقات اس کی قبر کو منور سے منور، روشن سے روشن کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چیز یہ ہے جائے لے کے جاتے ہیں. آپ یقین مانے مسجد میں بیٹھا ہوں، دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں، میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں. آج ہی تو 16-17 دن گزر گئے ہیں، میرا خیال ہے اس میں 2 سے 3 دن میرے گزرے ہوں گے کہ میرا روزانہ میں 1 2 3 فیملیوں کے جھگڑوں کی مجھے درمیان میں پڑھنا نہ پڑا. اور دونوں طرف کی بات مجھے تو بھی کافی ساتھیوں کے علاوہ بھی ساتھیوں میں اتنے جھگڑے ہیں کہ ان جائیدادوں کے قبضے ہیں، جائیدادوں کے جھگڑے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں. کسی جگہ بیٹی آئی ہے واپس گئی نہیں، کسی کی بہو ہے تو اس کو نکال دیا ہے، وہ عجیب ہے، عجیب صورت حال ہے. میں کہتا ہوں بہن اور بھائی ہیں، 3 سال ہو گیا سلام دعا ہی کوئی نہیں. میرے آقا تو فرمائے کہ 3 دن، صرف 3 دن اگر صلح نہیں ہوئی، شریع ایسا خطرناک نظر نہیں، تو نہ اس کے اعمال قبول تو نہ اس کے قبول. اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں پھینک دو. جس دن کی صلح ہوگی اس کے بعد ان کے اعمال کتنے جھگڑے عجیب جھگڑے ہیں کہ وقت لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اور میں کبھی بھی کسی ایک کی بات سنتا، دونوں کی بات سن کے تحقیق بھی کرتا ہوں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں، دیندار بھی بولتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں، بڑے دکھ سے کہیں جھوٹ بولتے ہیں لوگ اپنے مفاد کے. جھوٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں، الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں صرف اپنے مفاد کے. دینداری 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام ہے، روزے رکھنے کا نام ہے، حج عمرہ کرنے کا نام ہے. دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت، اخلاق، ادب گھر لے کے آئے تھے، معاشرہ لے کے آئے تھے. بھائی بھائی کو کتر رہا ہے، بہن بھائی کو کتر رہی ہے، بھائی بہن کو کتر رہا ہے. عجیب تماشا ہے، کا بازار گرم ہے، ہیرا پھیڑیوں کا ایک طوفان چل رہا ہے. ایک دن ایک جھوٹ بولیں گے، اگلے دن اپنے جھوٹ سے پھر جائیں. میں پریشان ہو جاتا ہے یار، یہ کیا ہو رہا ہے. ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یار ایک بار ہم سب نے کرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جواب دے. یہاں جھوٹ بھی چل جائے گا، پھیڑی بھی چل جائے گی. اللہ نے پردے رکھے. اول تو ایک قانون ہے اللہ کا نا، کہ ایک وقت ہوتا ہے کسی چیز کا بھی، تھوڑا وقت ہوتا ہے. اللہ برداشت فرماتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اللہ پردہ چاہتا ہے، اور اگر کبھی چاک نہیں بھی کیا تو بھائی میدان محشر میں تو کوئی نہیں بچے گا. سوال ہی کر وہاں اللہ سب کے پردے چاک کرے. ماں اپنے بچے کا، باپ اپنے بیٹے کا، بہن اپنے بھائی کا، اپنی اولادوں بیویوں کا، سب کچھ دیکھیں گے کس نے کیا کر کے آیا، کس نے کتنے جھوٹ اپنی بیوی سے بولے، کس بیوی نے اپنے خاموش کو دھوکہ دیا تھا، کس نے اپنی ماں اور بھائیوں کے ساتھ فراڈ کیا تھا. وہاں پہ سارا کھل جائے گا.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا، تو شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، چوری گیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، چوری بھی پکڑا بھی گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج ترتیب بڑی سخت تھی، گنجائش کی نہیں تھی۔ فرمایا کہ یہاں بھی آپ سنا اس کا ہاتھ کاٹو نا، ہاتھ چلتی کوئی نہیں، اس نے رونا شروع کر دیا۔ روتے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی زندگی کی پہلی چوری کی ہے، وہ آج ہی پکڑا گیا، وہ ہاتھ کٹ جائے گا۔ امیر المومنین عمر فاروق رسول اللہ کے شاگرد، اللہ کے حبیب کے شاگرد تھے، جن کی جو رائے دیتے تھے اللہ کا قرآن اتر آیا کرتا تھا، وہ عمر فاروق تھے۔ تو اچھا اس طرح ہے کہ ابھی اس کی سزا روک لیتے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو کہا کہ ذرا تحقیق کی گئی، اس کی چھٹی چوری تھی جو پکڑی، یہ نہیں پتا جتنی ہوگی چھٹی میں، یہ 6 چوریاں، چھٹی چوری ہے اس کی۔ جب سارا مکمل ہو گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا، کہا جب تو نے کہا تو مجھے پتا تھا تو جھوٹ بول رہا ہے، مجھے پتا تھا تو فراڈ کر رہا ہے، لیکن میں تمام حجت پوری کر رہا تھا۔ میرے اللہ کی سنت ہی نہیں کہ بندہ ایک دفعہ پکڑے، 2 دفعہ پکڑا جائے، وہ پردے ڈال دیتا ہے، وہ آنکھیں بند کر دیتا ہے، میرا بندہ میری بندی بدنام ہو جائے گی، ذلیل ہو جائے گی، توبہ کر لے واپس آ جائے گی۔ جب بے غیرت ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اب تیری بے غیرتی کا علاج یہ ہے۔ پھر دھکے لگتے، دھکے ملتے، آفتیں آتی ہیں، طوفان اور مصیبتیں ٹوٹ پڑتی، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، اللہ کی نصرت ختم ہو جاتی ہے، اپنے غیر ہو جاتے ہیں، سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دولت ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر پا سکتی، عہدے تعلقات ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور آدمی بے سر و پاں ہو کے رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اللہ کھڑا ہے، اور اللہ کے سامنے کس کی چل سکتا، وہ ہے اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بھی میری گزارش ہے، میری ذمہ داری میرا وجود ہے، میں اپنے وجود کی پیدا کرنے والے کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور جس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کا حق ادا کروں۔ کان کیوں بنائے گئے، آنکھیں کیوں بنائے گی، دماغ کیوں بنائے گئے، زبان کیوں بنائے گی، دانت کیوں بنائے گئے، دل کیوں بنایا گیا، اعضاء و جوارح کیوں بنائے گئے، ان کا حق ہے میں ان کا حق ادا کروں، یہ شکرانے کی اصل صورت ہے۔ ایک ہوتا ہے نفل شکرانے کے الحمدللہ کہنا، اور اس کی اصل ہے کہ اس کا حق ادا کروں۔ اس کے بعد اگر میں مرد ہوں تو میری بیوی، میرے بچوں کی میری ذمہ داری ہے، صرف پالنے کی ذمہ داری، ایجوکیشن کی ذمہ داری نہیں، انسان بنانے، رسول اللہ کا غلام بنانے کی بھی میری ذمہ داری ہے۔ جو میرے بیٹے تو ہیں وہ رسول اللہ کی بیٹی بیٹیاں بھی ہیں، یہ رسول اللہ کے چمن کے پھول ہیں جنہیں میں روند رہا ہوں۔ مالی کیا کرتا ہے؟ ہم مالی ہیں، مالک اللہ ہے، اور میرے نبی کا چمن ہے۔ ہم کیا دیکھیں مالی کو، ٹہنی ٹیڑھی ہوتی ہے اسے سیدھا کرتا ہے، سیدھا طرح کو تو ایک ساتھ لگا کے باندھ دیتا ہے تاکہ سیدھی ہو جائے، ایک وقت ہوتا ہے اس کا سیدھا ہو جائے گی، اگر ابھی سیدھا نہیں کرے گا جب وہ پکی ہو جائے گی ٹوٹ ہو جائے گی، سیدھی نہیں۔ ہم مالی ہیں، مالک نہیں۔ آپ یقین مانے کہ جو میں باتیں 15 دنوں میں جو ہوا ہے، جھوٹ بولتی ہے ماں بھی، بیٹی بھی، بیٹا بھی، خامد بھی، سارے ہی جھوٹ، الا کوئی کسی کو اللہ کا خوف آ جائے میں مرنا ہے قبر میں جواب دیں۔ بچوں کی تربیت ہی نہیں کی، بچی یہ جن گھروں میں ٹی وی ہے نا وہ تو ویسے ہی فتنے کا شکار ہے، وہ تو ویسے ہی بیچارے قابل رحم ہے، اللہ ان پہ رحم کرے ان گھروں میں۔ ایک تو میوزک ہے، جہاں میوزک لگے گا وہاں نحوست آئے گی، اللہ کا غضب اترے گا۔ وہ گندی ناپاک ہوتے اناؤنسر، ان کی فوٹو گھر میں تصویروں تو رحمتیں کھلتے نہیں آتے، وہاں تو شیاطین کی جماعتیں ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد۔ اور اس کے بعد جھوٹی خبریں، فضول خبریں، اور میوزک اور ڈرامے، وہ ڈراموں میں جو کردار آج کل چل رہا ہے، فحاشی، سامنے برائی، بیٹا بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی، بیٹیاں بیٹھی، انہیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپس میں شرم ہی ختم ہو، حیا ہی ختم ہو، اور وہ بچی چیختی ہے، وہ چیخ رہی ہے سامنے ڈرامے میں، وہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ ڈرامہ اپنے سسرال میں جاتے تھے، تو لڑکے نے بھی ڈرامہ دیکھا ہوتا ہے، وہ بھی ڈرامہ کرتا ہے۔
اور آخر ان ڈراموں کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ان ڈراموں کا رزلٹ یہ ہوتا ہے بڑے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈرامے ہیں، وہ تو ڈرامہ تھا، ہماری زندگی ڈرامہ تھا۔ میں ان کو سنا رہا تھا کہ ایک فیملی کا لڑکی کا ایک جگہ رشتہ ہوا، تو لڑکی بیرون ملک میں تھی، پڑھی لکھی تھی ماشاءاللہ۔ وہ لڑکے کو کہتی ہے کہ مجھے طلاق دو، تو طلاق دو۔ میں پاگل ہوں طلاق دے دوں؟ میری شادی کیا، میری ماں کیا کہی؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے طلاق دو۔ لڑکا کہتا ہے میں نہیں۔ تو کہتی ہے تم اپنے طلاق کے اختیار مجھے دی، تمہیں کیسے اختیار دے دی؟ اس نے کہا نہیں، تم مجھے اختیار دے دی۔ لڑکا بھی بے وقوف سا تھا، چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ لڑکی نے کہا اچھا میں تمہیں 3 طلاقیں دی۔ لڑکے نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ مجھے طلاقیں ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا مجھے ذرا پیچھے سناؤ نا، واقعہ کیا ہے؟ میں نے کہا اپنے اختیار کو دیے تھے۔ کہتا مجھے کیا پتا اختیار سے کیا مراد ہوتا ہے؟ میں کہا یہ مراد ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ۔ یہ باتیں دکھ والی بات۔ آپ یقین مانے گھروں کے ماحول نہ بنایا جائیں گے تو بہن بھائی آپس میں ملوث ہوتے ہیں۔ میں مسجد میں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کو کہہ رہا ہوں کیس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دارالعلوم میں کراچی میں ایک صاحب آئے اور آ کے ٹھینے مار کر روتے تھے، پتہ چلے گا بھوش ہوتا تو روتے جاتے تھے، چپ نہیں کرتے تھے۔ جو مفتی صاحب سے بڑے نیک آتے تھے، انہیں اٹھا کے علیحدہ لے کے چلے گئے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں حضرت میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یار پھر بھی اس کا بتانے والی بات نہیں ہے، بس دعا کرو میں مر جاؤں۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں میری بیوی میری بیٹی بیٹھے ڈرامہ دیکھتے تو 1:30 بج گیا، بیوی اٹھ کے چلی گئی، میں اور بیٹی رہ گئے۔ تو ڈرامے میں سین گندا تھا برائی کا، تو مجھے سمجھ نہیں آئی، میں اپنی بچی کے ساتھ غصہ کرتا۔ مسجد میں کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹی وی کے ڈرامے اور فلمیں اور یہ موبائل کے جو ہم بچیوں کو جوان بچیوں کو ہاتھ میں دے کے پھر کہتے ہیں آگ لگ گئی، تباہی آ گئی، تو تباہی تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی، تیل بھی ڈالا ہے ہم نے اس پہ۔ ٹوٹے میں ماری خدا میری گزارش نے ماحول کی۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، عہدہ ہی سب کچھ نہیں ہے، مال ہی سب کچھ نہیں ہے، مہنگے مہنگے کپڑے ہی سب کچھ نہیں ہے، لمبی لمبی جیولریز نہیں ہے سب کچھ، لمبی لمبی مہنگی کاڑے کچھ نہیں ہے۔ سائیکل تو اتنا امیر تھی آدمی ہے، 12 بچے اور 3 بیویاں تھی، لاش ہی کوئی نہیں لینے آنا تھا۔ سوراب والوں کو اسپتال والوں نے ہی دفن کر دیا، تو اس کی قبر کا پلاٹ کا نمبر بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ ہمارے ابا کو کہاں دفن کیا ہے۔ جب بچوں کو دین نہیں دیں گے تو یہ کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ آپ یقین مانے بس لوگوں کا آگے سے اتنے باہر سے بھی اوپر سے بھی ایسی بات اگر لوگوں کی پریشانیاں سننی پڑتی ہیں کہ مجھے 2 تو 3 دن نہ مجھے میرے دماغ میں کچھ گھنٹیاں بجتی، بعض دفعہ 1:30 سوا تو میں اٹھ جاتا ہوں، 1:30 بج جاتا ہے بعض دفعہ رات کو سونے میں، گھنٹہ بھی نہیں میں سو سکتا۔ بتارا ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، فرشتے رسول اللہ کو پہنچا رہے ہیں، ہم تو رسول اللہ کو اپنی قبر میں تکلیف دے رہے ہیں۔ کسی جگہ سانس ڈالے میں اور کسی جگہ بہو نے سانس کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا، اس کا بڑھاپا تباہ کر کے رکھ دیا، وہ دعائیں کرتی ہے میں مر جاؤں میری جان چھوٹ جائے، اور کسی جگہ سانس کہتی ہے میں اس کو طلاق دلواؤں، اور اکثر سانسیں ہیں جو بچیوں بہو کو طلاق دلواتی ہیں، پہلے شادی کر کے آتی ہے پھر بھگا دیتی ہیں۔ اور کتنی ایسی مائیں ہیں بچی کو شادی کرنے کے بعد بچی کو غلط بلیچنگ کر کے طلاق کر کے اپنے گھر میں لے آئے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، انسانوں کا معاشرہ ایسا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ ہم تو یہی ہوتے ہیں جی بیان ہو جی واہ واہ اتنے ثواب مل گیا، اتنا اجر ہو گیا، ہے اجر سارا کچھ ہے، انسان بھی تو ہو نا۔
ایک دفعہ اتنی آج اجڑ ہے اور ایک تیری لگتی ہے اور سارے اجڑ کو جلا کر پوری بلڈنگ تباہ ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے اتنے زیادہ نام اعمال ہوں گے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پہاڑ چلیں گے باتوں کی طرح نا، وہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے، جو ہی بارگاہ الہی میں آئیں گے اللہ اڑا دے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا ان کے پاس۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ہر سننا کیا ہوا کیوں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں گناہ کریں۔ آج ہمارا یہ موبائل تنہائی کا گناہ کرنے والا ساتھ ہے، کیا بچی اور کیا بچے، کیا شادی شدہ کیا غیر شادی شدہ، حتیٰ تو بوڑھے بھی اس لعنت میں گرفتار ہو گئے ہیں، بوڑھی عورتیں اس لعنت میں گرفتار ہیں۔ ڈرامہ نماز چھوٹتی ہے، ڈراموں کو کس سے جلتی ہے نا، تو بوڑھی بوڑھی عورتیں ڈرامہ نہ چھوٹ جائے، اور چھوٹ جائے تو کسی پوچھا مجھے بھیج دو ذرا، کس بھیج دو؟ قرآن چھوٹ گیا، ایک ہفتہ ہو گیا، کوئی پتہ نہیں، درود شریف کوئی پتہ نہیں، نمازیں غلط مطلب کوئی ڈرامہ میرا رہ گیا، 6 جگہ ٹیلی فون کریں گے یار آج میرا ڈرامہ چھوٹ گیا۔ آئے ڈرامہ کرتے موت آگی تو کیا بنے گا؟ جس حال میں مرے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے، ان ڈرامے والوں کے ساتھ اٹھانا پڑے گا۔ وہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں کہ کس درجے کی عقل ان کے ساتھ اٹھنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھے، مرتے وقت ڈرامے والوں کے ساتھ مرے، اور اٹھتے ہوئے میدان معیشت میں ڈرامے والوں کے ساتھ۔ شاید میری باتیں کچھ تلخ بھی ہوں گی، سخت بھی ہوں گی، لیکن بھی میری ذمہ داری ہے۔ اپنے سارے معاملے خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، سیدھا کرو، اپنی اولادوں کے لیے عذاب چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اگر ہم اپنے وقت پہ کچھ چیزیں نہیں کرتے تو ہم اپنی اولاد کو عذاب میں چھوڑ کے جاتے ہیں، جھگڑوں میں چھوڑ کے جاتے ہیں، فطروں میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ مجھے ایک وکیل صاحب کہہ رہے تھے، کہتے کہ زیادہ کیس لوگوں کے آپس کے رشتے داروں بہن بھائیوں کے، مخالفین کے کیس تو تھوڑے ہیں، اور کہتا ہے مخالفین میں صلح بھی ہو جاتی ہے، ان کے آپس کی صلح بھی نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ جنہوں نے جائیداد بنائی وہ نہیں لے کے اپنے ساتھ تھے، اور ہم میں سے کوئی اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا، 1 روپیہ کو نہیں لے کے جائے گا، کچھ نہیں لے کے جائے گا۔ گزارا اپنے سارے معاملے لے۔ بعض لوگوں کی زبانیں بڑی تیز ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے دل کاٹتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر عیب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی برائیاں تلاش کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے تو میں لگتا ہے اللہ اس کی تو میں لگتا ہے، جس کی تو میں اللہ لگے وہ برباد ہو۔ لوگوں کے اندر مال کا، حسن کا، عہدے کا، پیسے کا تکبر آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکبر کو اللہ تکبر کرنے والے کو نہیں چھوڑتا۔ جس نے تکبر کیا اللہ اسے ذلیل کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے ذلیل کرے گا۔ تو اللہ میرے آپ کے سب کے اچھا بنائے۔ ذکر اذکار سے آدمی کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک درد پیدا ہوتا ہے، ایک سوز پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تعالیٰ ہے، رسول اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کا استعمال کرنا، ہماری یو پی ایس آف کیا ہوا ہے تو ہم بیٹھے ہیں، یو پی ایس آن کرو نا، وہ آف ہے۔ ایسے کئی گھروں میں نے دیکھا ہے یو پی ایس چارج ہے لیکن آف ہے۔ ہمارے بھی حالات ایسے، ہم آف ہوئے بیٹھے ہیں۔ بس میری گزارش ہے، پھر معذرت چاہتا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کہہ رہا، مجھے بڑا تکلیف گزر رہی ہے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یار چل میدانی معیشت میں کیا کریں گے، کیا کریں۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی سنایا، ایک دفعہ میں سویا تھا تو مجھے میدانی معیشت دکھایا گیا۔ میدانی معیشت میں نے دیکھا کہ میدانی معیشت ہے، تو سویا ہوں، سارا میدانی معیشت دیکھ رہا ہوں، تو بڑی چیخو پکار، ہیبت خوف کی حالت تھی۔ تو کہا گیا کہ چلو صاحب کی طرف چلو نا، تو بڑی ہیبت سی تھی۔ تو کہا گیا کہ وہاں جب آدمی جاتا ہے نا تو ہاتھ رکھتا ہے نا، تو اس کے ہاتھ رکھنے سے اس کے ساری زندگی کے نام اعمال سامنے آتے ہیں۔ یعنی مجھے خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ
کہ یہ جب جانا ہے نا وہاں ہاتھ رکھیں گے نا تو جو کچھ کیا ہے نا سارا کچھ سامنے آتا ہے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جیسے کیا ہے، کتنی کیا ہے. مجھے کہا کہ چل تمہارا حصہ میری آنکھ کھل گئی نا. تو میری دھڑکن دل کی اتنی تیز تھی، ان کی اتنی ہیبت تھی، اتنی گھبراہٹ تھی. میں لیٹ ہو سکا، مجھے کچھ ہو جائے گا نا، مجھ کو بیٹھ گیا، میں سو نہیں سکتا. وہاں کسی کی بزرگی کام نہیں آئے گی. کتنے لوگ آج جو خوش آمدید کرتے ہیں وہاں گواہیاں دیں گے اس کے خلاف. اللہ اس نے یہ بھی کیا. کتنی جگہ اولاد کھڑی ہو جائے گی ماں باپ کے خلاف. اللہ اس نے ہمیں تباہ کیا. تو میری گزارش ہے بیوی ہے نا تو آپ کی نگرانی غلام نہیں ہے. اگر اس کی آپ دنیاوی ضرورت پڑتے ہیں تو اسے اپنی جنت کا بھی ساتھی بنائیں. جہنم کے حوالے سے نہ کریں. پرواہ نہیں، گندے کپڑے پہن کے کتنے لوگ ہیں داڑھی رکھی ہے تو بیوی جب جا رہی ہوتی ہے تو 50 آدمی سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے. الفاظ اچھے نہیں لگتے مجھے مسلم، لیکن دکھ کی بات ہے. بوڑھی ماں ہے پوری طرح با پردہ ہے اور جوان بیٹی ہے، اس نے بازو بھی اس کے ننگے ہیں. ہم کس دین پہ چل رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ علیہ وسلم یہی دین تھے؟ امی جان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کی اولاد کے باعث عورت تھا جو بچی اولاد. باقی تو اب زندگی میں سارے چلے گئے. تو حضرت محمودہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین ہیں، ان سے فرماتی ہیں کہ علی آئے گا تو اسے بتانا حضرت علی کو کہ میں نے غسل بھی کر لیا ہے، میں نے کپڑے بھی پہن لیے. اب مجھے غسل نہ دیا جائے اور مجھے کفن نہ پہنایا جائے اور مجھے میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے، مجھے رات کو دفن کر دیا جائے، میرے جنازے کی کوئی چارپائی نہیں. ایک روایت ہے، دوسری روایت علیحدہ بھی. صبح ہوئی، فجر کی نماز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی. 6 ماہ ہوئے تھے صبح کو پردہ فرمائے. تو نماز سلام پھیر چکے تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایسے آگے مسلح کے پاس. عمر فاروق حضرت عمر غنی صحابہ ساتھ تھے. تو کہا اے خلیفہ تو رسول اللہ، فاطمہ فوت ہو گئی تھی رات کو دفن کر. صحابہ کی چیخیں نکل گئی. فاروق نے فرمایا وہ علی تو نے کیا کیا؟ فرمایا وصیت کی تھی فاطمہ نے کہ میری جنازہ بھی کچھ نہ کوئی. کہاں دفنایا؟ حضرت علی نے بتایا گی. دنیا سے گزر کے نہیں بتایا میں نے اپنی بیوی کو کہاں دفنایا. اسی وجہ سے ابھی تک اختلاف ہے 3 قبروں کا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پانے لگے آخری لمحات تھے تو کہا میری خواہش اپنے نانا جہان کے ساتھ دفن ہو جاؤں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. وہ ابوبکر صدیق عمر فاروق کی تھے تو مجھے میری امی کے قدموں میں دفن کیا جائے. تو پوچھا آپ کی امی کہاں ہیں؟ کہا جنت البقیع میں جا کے اندر داخل ہوتے دائیں طرف جو قبر ہے وہ میری امی کی ہے، مجھے اپنی امی کی قدموں میں دفن کرنا. اس دن صحابہ کو پتا چلا کہ حضرت فاطمہ کی قبر کی ہے. وگرنہ ابھی بھی اختلاف میں ایک ہے روزہ رسول کے اندر بنی ہوئی قبر ہے، ایک ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ وسلم کی پھوپھی ان کے ساتھ ایک قبر ہے، بعض اس کے قائل ہیں، لیکن صوفیہ سارے قائل ہیں یہی قبر ہے جو جنت البقیع میں ہے. پھر حضرت حسن وہاں ہوئے، پھر حضرت زین العابدین حسین رضی اللہ عنہ جو کربلا میں وہ ہوئے، پھر باقر وہ قبروں میں ہیں 5 قبریں ہیں. وہ اس طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مسلم کے چچا کی قبر ہے. یہ قبریں علیحدہ ہیں جنہیں اہل بیت کا حیا کہا جاتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں خدارا کبھی کبھی نہ روز نہیں تو کبھی کبھی ضرور سوچا کریں کہ اس حال میں بہت آگ لگ جائے گا، مار کبھی لگ سکتی بھی لگ جائے گی، لیکن اندر کیا بدلے گا، کیا بنے گا، کیا ہوگا میدان محشر میں. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف. چلے تو ان دونوں کو طریقہ ذکر یہ آپ کو طریقہ ذکر بتا سکتا ہے تو بھی ذکر کرتا ہوں.
کیوں بن گیا؟ چلو بس ٹھیک ہے یار، بند کر